اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اسلام انفارمیشن MBSB۔ سب سے پہلے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے چینل اسلام انفارمیشن MBSB پر، اور آپ کو لیے چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ جس کا نام آپ کا سوال ہمارا جواب ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب سید محمد باقر شاہ صاحب، جن سے ہم قربانی کے متعلق سوالات کریں گے اور وہ ہماری اس کے متعلق رہنمائی فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب کیا حال ہے؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ، آپ کا کرم۔ آئیے چلتے ہیں سوالات کی طرف۔ شاہ صاحب، پہلا سوال ہے، قربانی واجب ہونے کا نصاب کیا ہے؟ قربانی واجب ہونے کا نصاب ہے، آج کی تاریخ کے اندر جو اس کی قیمت ہے وہ ہے 1,39,125 روپے۔ آج 6 جون ہے، 2023 ہے۔ تو جس بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو یا اس جتنا نصاب ہو تو اس بندے پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے اشیاء ضروریہ کے علاوہ، یعنی جس گھر میں آپ رہائش پذیر ہیں وہ آپ کی رہائش ہے، اس کے علاوہ جس جگہ پر آپ سوتے ہیں اور چارپائی ہو گئی، بیڈ ہو گئی، استری کے بستر وغیرہ، یہ جو چیزیں ہیں، یہ چیزیں ان پر قربانی واجب نہیں ہوتی، یہ اشیاء ضروریہ ہیں۔ ہاں، اشیاء ضروریہ کے علاوہ جو آپ کے پاس سامان ہے اور اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے تو پھر آپ پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اور قربانی کا نصاب آج کی تاریخ میں 6 جون 2023 1,39,125 روپے بنتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ کیا قربانی عورت پر واجب ہوتی ہے یا مرد پر؟ قربانی مرد و عورت دونوں پر واجب ہوتی ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ مرد ہوگا تو مرد پر ہوگی، عورت ہونا، یہ شرائط وغیرہ میں سے نہیں ہے۔ اگر عورت کے اندر یہ شرائط پائی جائیں، نصاب پایا جائے تو عورت پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ قربانی واجب ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ قربانی واجب ہونے کی 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، اور نمبر 2 مقیم ہونا، یعنی اگر کوئی بندہ مسافر ہے، مسافر سے مراد شرعی مسافر ہے، تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اور نمبر 2 اگر مقیم ہوگا یعنی مسافر نہیں ہوگا تو پھر اس پر قربانی واجب ہوگی، اگر مسافر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس پر کوئی بھی صدقہ فطر واجب ہوتا ہو، تو یہ 3 شرائط ہیں قربانی میں۔ اگر یہ 3 شرائط پائی جائیں گی تو قربانی واجب ہوگی، اگر یہ نہیں پائی جائیں گی تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا۔ کیا قربانی کافر کو دینا جائز ہے؟ قربانی کا گوشت کافر کو دینا جائز ہے؟ جی، قربانی کا گوشت کافر کو دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، جو تمہیں دین کے معاملات میں تمہارے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تو ان کے ساتھ میل جول نہ رکھو۔ تو قربانی میں جو ہوتا ہے نا، گوشت جیسے ہوتا ہے ہم اپنے رشتہ داروں کو، اعزاء اقربا کو دیتے ہیں، تو یہ ہمارا ہوتا ہے حسن سلوک کرنا ان کے ساتھ۔ تو کافروں کے ساتھ کیسے حسن سلوک کریں؟ وہ تو دین کے بارے میں ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، تو لہٰذا قربانی کا گوشت کافر کو دینا جائز نہیں ہے۔ اگر قربانی کا گوشت کافر کو دے دیا جائے تو کیا قربانی ادا ہو جائے گی؟ جی ہاں، اگر قربانی کا گوشت کافر کو دے دیا تو اس سے قربانی ہو جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ قربانی میں جو انسان کی نیت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تقرب الی اللہ، یعنی اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے بندہ قربانی کرتا ہے۔ تو جب یہ شرط پائی جائے تقرب الی اللہ، نیت خالص اللہ کی رضا کی ہے، تو پھر قربانی ادا ہو جائے گی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ قربانی کب واجب ہوئی؟ قربانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کو ایک جنگ سے واپس تشریف لائے، اور اگلے دن 10 ذی الحجہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز عید ادا فرمائی۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے قربان کیے۔ تو اس وقت مسلمانوں کی یہ جو عید تھی یہ پہلی عید تھی، یعنی مسلمانوں نے پہلی عید سن 2 ہجری میں 10 ذی الحجہ کو پڑھی، اور پھر قربانی واجب ہوئی 9 یعنی کہ 10 ذی الحجہ کو قربانی واجب ہوئی۔ قربانی کی ابتدا کب ہوئی؟
ویسے تو قربانی کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل و قابیل سے ہی شروع ہو گئی تھی، اور کیونکہ قربانی میں اللہ کی رضا کی خاطر کوئی چیز راہ خدا میں قربان کرنا یہ قربانی ہے، تو یہ ابتدا حابیل و قابیل سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ اس کے بعد پھر یہ نظام چلتا چلتا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف پہنچا، تو قربانی کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ پھر یہ نظام چلتا ہوا پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اور پھر یہ ہم مسلمانوں تک پہنچا ہے۔ واللہ عالم۔ یہ تھا آج کا ہمارا سیگمنٹ۔ ہم نے شاہ صاحب سے سوالات کے قربانی کے متعلق۔ اگر آپ کو کوئی بھی سوال کرنا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم شاہ صاحب سے وہ سوال پوچھیں گے اور آپ کی رہنمائی فرمائیں گے۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔